بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ تو آج ہم اپنی ویکلی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور اس ویکلی شاپنگ کے دوران ہم نے سوچا کیوں نہ آپ سب کو بھی ساتھ لیے چلیں اور آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ بھی کرتے چلیں۔ آج کی گپ شپ کے لیے ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی کافی حد تک حساس نوعیت کا ہے۔ یہ موضوع ایسا ہی ہے جو رشتوں کے موتیوں سے بنا ہے۔ رشتوں کے یہ موتی ایک خوبصورت مالا بناتے ہیں، لیکن بہت حیران کن بات ہے کہ ہر رشتے کے لیے بہت خوبصورتی بیان کی جاتی ہے، اور نہایت ہی دل افروز بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے جب ہم ماں باپ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اولاد کا تصور جاگتا ہے۔ جب ہم بہن بھائیوں کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہن بھائیوں کا یعنی ان کے دوسرے سبلنگز کا تصور جاگتا ہے۔ اسی طرح خالوں کا، پھوپھیوں کا، مامانی، ماموں، ہر رشتے کی اپنی مٹھاس ہے، اپنا حسن ہے، اپنی خوبصورتی ہے۔ دراصل فیملی بنتی ہی رشتوں کی بنیاد پر ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم ساس اور سسر کا نام لیتے ہیں تو ان کے مقابل آنے والے دونوں رشتے داماد اور بہو اپنی جگہ پر نہایت عجیب طرح کے تاثرات ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ہر رشتے میں گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے میں دلوں میں اسپیس دی ہوئی ہے، مگر واحد یہ رشتہ ہے جو کسی بھی طرح اسپیس حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں تو ساس اتنی خوبصورتی سے، اتنی ناز و نہم سے، اتنی مرادوں سے، منتوں سے اپنے لیے بہو کا انتخاب کرتی ہے۔ جب اسے ایک لڑکی ڈھونڈنی ہو تو نہ جانے کتنی لڑکیاں کھنگالی جاتی ہیں، کس کو چل کر دکھاؤ، کسی کو کھانس کے دکھاؤ، کسی کی تعلیم کیا ہے، قد کیا ہے، ناک موٹی ہے، پتلی، جانے کیا کیا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اور بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے ناز و نام کے ساتھ جب اس بہو کو بیاہ کر لے آتے ہیں تو پھر اس سے بری کوئی ہوتی ہی نہیں ہے، پھر اس جیسی برائیاں کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا سب کی سب برائیاں اب اسی بہو میں پائی جاتی ہیں۔ داماد کے حوالے سے کچھ گنجائش نکل آتی ہے، وہ اس طرح سے کہ اگر وہ آپ کی بیٹی کو عیش کروا رہا ہو، اور اگر اس نے بھی معمولی سی سختی کی یا آپ کی بیٹی کو اسی جگہ پر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جس جگہ پر آپ نے خود اپنی بہو کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو پھر ایسا داماد بھی کسی کام کا نہیں ہوتا، ایسا داماد بھی لان تان سنتا رہتا ہے۔ بہرحال کیا وجہ ہے، آئیے ان پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ساس بننے کے بعد ہر عورت کو وہ سارا زمانہ یاد آ جاتا ہے جو بحیثیت بہو کے اس نے گزارا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو جو واقعات پیش آتے ہیں، جو جو حادثات پیش آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کا بدلہ، ان کا انتقام اس آنے والی لڑکی یعنی اپنی بہو سے لینا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ساس بننے کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کرتی ہے تو وہ بیٹی بنا کے نہیں لا رہی ہوتی، وہ اپنے بیٹے کی دلہن لے کے آ رہی ہوتی ہے، مگر دلی طور پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دلہن میرے بیٹے کے قریب نہ ہو۔ اسی وجہ سے پہلے دن سے اسی کوشش میں لگا رہنا پڑ جاتا ہے اسے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس بہو کو بیٹے کی نظروں سے گرا دے، کیونکہ بیٹے پہ سب سے پہلا حق تو اسی کا ہی ہے، سب سے زیادہ تو محبت اسی نے کی ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے، کیونکہ 10 ماہ پیٹ میں رکھنا، درد جھیل کر ایک بچے کی پیدائش، پھر ہر طرح سے تعلیم و تربیت کرنا، اس کے ناز و نہم اٹھانا، یہ سب کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں ماں بہت حد تک حق بجانب بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سب رشتہ بھی یعنی اپنے بیٹے کو ایک مقدس رشتے میں، نکاح کے مضبوط بندھن میں باندھ کر ایک دوسری لڑکی کو اس کی زندگی میں لانا بھی دراصل اس کی اپنی ہی خواہش ہوتی ہے۔ بیٹے کے جوان ہوتے ہی وہ یہ خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن پھر ان خوابوں میں رنگ کیوں نہیں بھر سکتے؟ یہ واقعی بہت تکلیف دہ امر ہے، اور جو رنگ بھرتے ہیں تو ان رنگوں میں کہیں تو تیزاب ڈال دیا جاتا ہے، تو کہیں پیٹرول ڈال دیا جلا دیا جاتا ہے، کہیں پہ چولہا پھٹ جاتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت تکلیف دہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہو کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا، اور اس کو اس طریقے سے روادار رکھنا کہ جیسے وہ کوئی دشمن ہے، کوئی غیر ہے، اور ہمارے گھر آ کے نہ جانے اس نے کیا گناہ کر ڈالا ہے، اب ہم اس کے ان تمام گناہوں کی سزا اس کو اسی طریقے سے ہی دیں گے، اور اس کو اپنے مقام پر پہنچا کر ہی دم لیں گے، اور وہ مقام ڈیفینیٹلی اپنے بیٹے کی نظروں سے گرانا ہوتا ہے۔ بہرحال سوچئے گا کہ کیا ہم یہ سب
کرنے میں حق بجانب ہیں؟ کیا ہمیں ایسا کرتا رہنا چاہیے